دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ شادی کر لیں اور دعا کریں اللہ بیوی اچھی دے جس کے ساتھ آپ کو سکون ہو، تو آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک بیوی نہیں ملتی اس وقت تک پڑھے لا حول ولا قوت الا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت پڑھے۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف، دست بکار دل بیار۔ تو پڑھتے رہے، یا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 70 بیماریوں کی شفا ہے، سب سے کم درجے کی بیماری پریشانی، 69 اس سے بڑی ہیں، تو پھر یہ پڑھیں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے جی۔ بچی کو کینسر ہے، بہت علاج کروایا، کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں مہربانی ہوگی۔ 2 دفعہ علاج کروایا ہے، اب دوسری بار کورس شروع ہے۔ آپ ایسے کریں کہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، سورت فاتحہ، لیکن پڑھنی اس طریقے سے ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب یا شافی، یہ کہہ کے پھر پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب یا شافی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 7 مرتبہ دہرانا ہے، 7 مرتبہ۔ لیکن دہرانے میں کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے آپ اللہ سے جھگڑ رہے ہیں، خاص کر کے جب ایاک نعبد نکلنا چاہیے نا ایاک نستعین، تو آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہے، بتا کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، تیرا دروازہ کیسے چھوڑیں۔ اس بچی کو تو نے پہلے پیدا کیا تو بالکل صحیح پیدا کیا، پھر اسے بیماری ہو گئی، مولا تیرے تجھ سے کیا بعید ہے کہ تو شفا، یہ جھگڑنا ہے، جھگڑنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رب یا شافی، یہ 7 مرتبہ کرنے کے بعد 7ویں مرتبے آپ پھر آگے چلے جائیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد آپ درود پڑھیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ پڑھ کر اس بچی کو دم کر یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے، شافی وہی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس بچی کو شفا عطا فرمائیں گے جی۔ یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا یہ آیت پوری پڑھنی ہے، وہ وہاں تک پڑھنی ہے، کہاں تک آخری لفظ ہے جی؟ من المسلمین تک جی، 9 بار۔ کیا آن لائن پڑھنے والوں کے لیے اسناد ہوں گی؟ بھائی ہمیں کیا پتہ ہے کہ آن لائن کس نے پڑھا ہے، کوئی کہے گا میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، اس طرح جو آپ پڑھنے والے ہیں آپ کی سندیں بے وقت ہو جائیں گی، وہ کہیں گے وہ تو ہم نے پڑھا ہی کو نہیں، ہمارے پاس ہی سند ہے، تساں کیڑا لچھے مار کے آئے ہو، تم بھی سند لے کے آتے ہو تو ہمارے پاس بھی، ہم گھر میں بیٹھے، اس طرح نہیں ملے گی جی۔